بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہمارا آج کا جو موضوع جس کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے یہاں انشاءاللہ آج میں کریں گے نا، وہ ہے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز جس کو ہم مسلمان، ہم مومنین آج بھول چکے ہیں. اور میں بھول چکنے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم اس کا مطلب ہی نہیں جان پائے، اور وہ ہے علم. ہم تعلیم لیتے ہیں، ہم ڈگریاں لیتے ہیں، ہم کاغذ کے ٹکڑے لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ علم جو ہے اس کی منازل کیا ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں جہاں پر علم والوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کو علم عطا کیا گیا ہے خدا ان کے درجے بلند کرے گا. تو وہ کون سا علم ہے جس سے ہمارے درجے بلند ہوں گے؟ پھر وہ سورہ زمر میں آیت نمبر 9 میں کہتے ہیں کہ کیا تم جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کیا علم دیا تھا یا وہ کیا تحفہ دیا تھا جس کی وجہ سے ابلیس کو آگ لگ گئی تھی، جل گیا تھا ابلیس، اور اس کے آج تک وہ بدلے لے رہا ہے. اس نے یہ کوشش کی تھی کہ میں ان لوگوں سے، ابن آدم سے وہ چیز چھین لوں جو اللہ نے اس کو دی ہے، تو یہ میرے قابو میں آ جائیں گے. مسلمانوں کی 1450 سال کی جو ہماری ایک داستان ہے، یا جو ایک ہمارا ٹینیور ہے، پیریڈ ہے، اس میں سے یہ واحد امت ہے. آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ کیا کہتے ہیں کیسر، نہ کسرا، کوئی بھی ایسا نہیں رہا جس نے 1280 سال لگاتار حکومت کی ہو دنیا میں. ہماری 1280 سال کا جو پیریڈ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں تو جہاں اقبال کہہ رہے ہیں نا کہ 300 سال سے کیوں ہے میں خانے بند، ہند کے میں خانے بند، وہ 300 سال کے اب 400 سال ہو گئے ہیں. تو وہ ایکچولی 400 بھی نہیں ہے، وہ 190 سال ہے تقریباً، لیکن 210 سال پہلے سے گراوٹ آنا شروع ہو گئی تھی ہماری علم کے معاملے میں. اور جب ہم سے شیطان نے اس نے دیکھا کہ یار باقی امتوں کو تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ وہ جو امتیں ہیں نا وہ علم لیتی جا رہی ہیں، تو لیکن وہ میرے ہی تابع ہیں، وہ مجھ سے آگے نہیں نکل رہی، ٹھیک ہے، وہ میرے ہی انڈر کنٹرول آ گئی ہیں. تو یہ جو مسلمان ہیں نا 1280 سال ہو گئے ہیں، یہ آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یہ رک نہیں رہے ہیں. تو میں ان سے علم کیسے چھینا؟ اس نے ہم سے وہ علم چھینا. تعلیم بڑا ہی بیسک ذریعہ ہے، دروازہ کھولتا ہے. جس طرح آپ چابی سے تالا کھولے نا تو انٹر ہو گئے، اس مسجد کے ہال میں آپ انٹر ہو گئے ہیں. تو تعلیم جو ہے وہ صرف وہ دروازہ ہے، جو ڈگری وہ دروازہ ہے جو صرف راستہ کھولتا ہے. اس کے اوپر علم کے درجات شروع ہوتے ہیں، جن میں پہلا درجہ ہے شعور کا، اور جو آخری 2 درجے ہیں نا وہ حکمت اور دانائی کے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو حکمت اور دانائی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، جو اس کے لیے جستجو کرتا ہے اس کو ملتی ہے. اچھا، علم جو ہے وہ ہے کیا، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. تو میں یہاں پر اقبال کی ایک نظم ضرور پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ علم کیا ہے. بال جبریل کی یہ ارمغان حجازی کی یہ نظم ہے، اور اس کا عنوان ہے آواز غیب.
آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و ماہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ کیوں ستارے چاند ستارے تمہارے متحد کیوں نہیں ہیں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نہ گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک۔ بڑا حیران ہو کے وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے اقبال ہم سے۔ روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں میں نہیں ہوتی، جس کی آنکھوں کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملا و پیری۔ اب یہ اتنی ہلا دینے والی نظم ہے، اور جس جوہروں کی یہ بات کر رہے ہیں، جس علم کی یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اس پہ تو ہمیں کوئی شک نہیں۔ اب وہ علم ہے کیا، یہ ہم کیسے جانیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے، اس کے لیے وہ راستے پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ علم ہے کیا؟ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، میری بڑی فیوریٹ دعاؤں میں سے، I'm sure آپ لوگ روز صبح شام وہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، فی الدنیا کون سی دنیا؟ حسنۃ، بہترین دنیا کی بیسٹ دنیا، پھر اس کے بعد کہا والآخرۃ۔ تو یہ دنیا کیوں پہلے آئی یہاں پر؟ سوچنے کی بات ہے، اور وہ بھی کون سی دنیا جسے بہترین دنیا کہا، ٹھیک ہے۔ علم جو ہے نا وہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ میں علم کے معاملے میں ہمیشہ ایک وہ منجنیق والا قصہ سنایا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک فوج کو بھیجا کہ جاؤ جا کے یمن سے منجنیق بنانا سیکھ کے آؤ، کیونکہ منجنیق عربوں کی ویپن نہیں تھی، ان کا ہتھیار نہیں تھا۔ تو صحابہ کی فوج گئی وہاں سے منجنیق۔ اب یمن میں نہ تو مسلمان بستے تھے نہ مومنین تھے، وہ تو اپنے زمانے کے اس وقت کے جو بھی ان کے مذہب ہوگا اس کے پیروکار تھے۔ تو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا اس فوج کو؟ یہ سوچنے والے سوال ہیں۔ علم حسنتوں، جو دنیا والی حسنتوں ہے، اس کے لیے کون سا علم ہمیں چاہیے؟ ابو علی سینا کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ میں ایک دفعہ میرے اتفاق ہوا اندلس جانے کا، تو وہاں اندلس میں نا مسجد جہاں پر ہے، وہ اس مسجد کے بالکل سامنے ایک مینار ہے جو انہوں نے واچ ٹاور سا بنایا ہوا ہے، اس طرح کہ وہاں سے سمندر کی دونوں طرف کی فوجیں اگر کوئی آتی تھیں وہ نظر آتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو انہوں نے ایک میوزیم بنایا ہوا ہے، اور اس میوزیم کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ آج اسپین میں ہے، پہلی دفعہ وہ مانے ہیں، اس کی وجہ وہ مسلمان علماء ہے، اور علماء مطلب علم والے، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہاں آ کر دنیا کی پہلی یونیورسٹی کا آغاز کیا، یعنی یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور ادھر تو دوسری چیز پڑی ہے وہاں پر، جب آپ ٹور لیتے ہیں تو سامنے پہلے یہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد 3 بندوں کے مجسمے ہیں، جن میں سے ایک ابن عربی ہیں اور 2 اور ایک عیسائی ہیں اور ایک یہودی ہے، اور ان کے بعد جو تیسری چیز پڑی ہے وہ ابو علی سینا کا بنایا ہوا وہ اوزار ہے جو 1828 سے تقریباً 30 تک جراحی میں استعمال ہوتا رہا ہے، سرجری میں تقریباً 100 سال تک وہ اس کو بدل نہیں سکے۔ ابھی بھی اسکیپول اس کو کہتے ہیں، جب آپ کوئی بھی ڈاکٹر ہوں یا کسی کے پاس ہے نا تو آپریشن زخم وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ابھی بھی اسی کی ایک ماڈرن فارم استعمال ہو رہی ہے، مطلب وہ سٹائل ڈیزائن اس کو تبدیل نہیں کر سکے، اس کانسیپٹ کو نہیں بدل سکے۔ تو یہ کیا ابو علی سینا قرآن کا علم صرف لے رہے تھے؟ سوال یہاں پر یہ ہے۔ میں آپ کو کچھ سوالات چھوڑ کے جاؤں گا آج، ٹھیک ہے۔ وہ کون سا علم تھا کہ جس نے اسپین کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ ہمیں جو کچھ بھی ہے آج مسلمانوں کی بنائی ہوئی اس یونیورسٹی کے مرہون منت ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا سورہ کہف، آئی ایم شیور جمعہ کا دن ہے، آپ لوگوں نے سب نے پڑھی ہوگی، سمجھی کتنوں نے؟ میں یہ سوال جاننا چاہوں گا۔ ثواب پڑھنے کا بالکل ہے، ہر لفظ کو پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن سمجھنے کا اصل مقصد ہے، رائٹ؟ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 اور چوتھا میں نے بتا دیا آپ کو، ٹوٹل قرآن میں 4 پلرز بتائے ہیں دنیا پہ حکمرانی کے، دنیا میں راج کرنے والوں کے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے علم، اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ دوسرا ہے، اس کو میں مستعارتاً بتاؤں گا، جس کو میٹافر کہتے ہیں، وہ ہے قارون۔ قارون کس چیز کی نشانی ہے؟ پیسے کی، اکنامک پاور، ٹھیک ہے؟ تیسرا ہے حامان۔ حامان کس چیز کی نشانی ہے؟ حامان میڈیا، مائنڈ کنٹرولنگ کی، کیسے دوسروں کے مائنڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کیسے ان پہ اثر انداز ہوا جاتا ہے۔ اور چوتھا ہے فرعون۔ فرعون کس چیز کی نشانی ہے؟ فرعون ہے پاور اینڈ پالیٹکس، سیاست اور حرب، یہ فرعون کی اس کی علامت ہے، فرعون، ٹھیک ہے؟ ان 4 چیزوں کے علاوہ 5ویں کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہم لوگ ریاست مدینہ کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں، رائٹ؟ سب لوگ سمجھتے ہیں ریاست مدینہ کی کیا بات ہے، بہترین ریاست ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ ریاست مدینہ کی ریڑھ کی ہڈی سوق مدینہ تھی؟ سوق مدینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کانسیپٹ دیا تو وہ عربوں کے لیے ایک بڑا ہی عجیب سا کانسیپٹ تھا کہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، لوگ میں چیلنج نہیں کرتے تھے، لیکن ایک ان کے ذہن میں آتا، سوال تو آتا ہے نا انسان کے ذہن میں۔ حضرت عمر کے ذہن میں آیا صلح حدیبیہ میں کہ اے نبی، کیا ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں؟ تو سوال آنے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ سو آپ کر کے رہے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ بھی وہاں پر یہ ٹرینڈ تھا کہ جو اپنا مال لے کر آئے گا وہ پہلے وہاں کے مقامی کو ایک کمیشن دے گا، ٹھیک ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میرے آڑتی بھائیوں سے کہ آڑت کے بزنس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، بیکاز آپ نے اس کو صحیح نہیں سمجھا، ٹھیک ہے؟ یہ جو آڑت کا کمیشن ایجنٹ کا کانسیپٹ ہے نا، یہ ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اب اس سے ہوتا یہ تھا کہ وہ جب آنے والا تھا اس کو وہ لوگ لوٹتے تھے، اور جب وہ جا رہا ہوتا تھا تو پھر اس کو بھی، تب بھی اس کو لوٹ رہے ہوتے تھے، تو وہ دونوں طرف سے نقصان میں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار نہیں، ختم، جو آئے اپنا مال خود لائے خود بیچے، جو جتنا منافع ہے وہ اٹھائے، فری ٹریڈ۔ آج دنیا کہاں جا رہی ہے؟ آپ کے وہ اتنے بڑے بڑے WHO اور یہ کیا، یہ سارے بیٹھے کہہ رہے ہیں جی دنیا میں فری ٹریڈ کا اوپن کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فری ٹریڈ کا کانسیپٹ دے دیا، ٹھیک ہے؟ کہ بھائی تم جو لاتے ہو لاؤ، جو بیچتے ہو بیچو، منافع بھی تمہارا، نقصان بھی تمہارا، نفع بھی تمہارا، ہمیں تم سے کچھ نہیں لینا۔ اب اس سے کیا ہوا؟ سوق مدینہ ایک دم فائنینشیل ہب بن گیا۔ سارے بندے لوگوں نے کہا یار ادھر تو پورا پورا منافع ملتا ہے، چلو وہاں۔ اب وہ جو وہاں آئے گا مسافر، ٹھیک ہے، یا جو بھی شخص وہاں آ رہا ہے اپنا مال بیچنے، وہ صرف اپنا مال تو نہیں بیچے گا، کچھ کھائے پیے گا بھی، کہیں پر رہے گا بھی، کسی کے سر کوئی چیزیں خریدے گا بھی، اگر بیچ رہا ہے تو کچھ خریدے گا بھی، کوئی تحفے تحائف بھی لے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان ایک اکنامک فائنینشیل پاور بننا شروع ہو گئے۔ اس کی بڑی تکلیف ہوئی کفار کو، مکہ کو اس کی بڑی پرابلم تھی کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ، کیونکہ مکہ کی اجارے داری تھی، ٹھیک ہے؟ اب یہ کون سا علم ہے کہ اکنامکس ہم پڑھتے ہیں، پڑھ کے یونیورسٹیوں میں، ٹھیک ہے، ہم پاگل ہو گئے ہیں اکنامکس کے سبجیکٹ کو، لیکن ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یار فری ٹریڈ کا کانسیپٹ تو ہم نے دیا ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں جی فری ٹریڈ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی یہ آپ کو اکنامک پاور دے گا، ٹھیک؟ سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ ان کے کسی بھی ایسپیکٹ کو دیکھیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ جس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ دنیا میں اپنے آپ کو علم، طاقت، ملٹری پاور، اکنامک پاور، ٹھیک ہے، اور مائنڈ کنٹرول پاور پہ نہیں کریں گے۔ آج ہم بائیکاٹوں کی بات کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ اور فیس بک کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ مجبور ہے نا، نہیں کر سکتے کہ جی رابطہ کیسے ہوگا۔ آپ ان فونوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، جو آپ نے ہاتھ میں تسبیحیں پکڑی ہوئی ہیں، یہ بھی آپ نے نہیں بنائی۔ لوگ مجھے کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ لوکل یہاں بن رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں مشین کہاں سے آئی ہے؟ مشین لوکل بنائی تھی؟ نہیں بنائی ہم نے، ٹھیک ہے۔ سو ہم کس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں آج؟ ہم اس علم کی گہرائی کو سمجھ نہیں رہے۔ میرے پاس ایک سیشن میرا چل رہا تھا، تو ایک بچی وہاں پر، وہ ماشاءاللہ عالمہ ہے خود بھی،
تو مجھے کہنے لگی سر میری بہن جو ہے نا وہ مجھ سے بہت حسد کرتی ہے. میں نے کہا اچھا کیسے پتا چلا آپ کو؟ کہتی ہے سر میں اس سے زیادہ پیاری ہوں، میں اس سے زیادہ علم رکھتی ہوں، میں حافظہ ہوں، میں عالمہ اس سے پہلے بن گئی ہوں، میں اس سے 2 سال چھوٹی ہوں، لیکن میرا رشتہ اس سے پہلے آ گیا. تو وہ ہر وقت بڑا ہی غصہ کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے. تو یہ سب حاسد کی نشانی ہے؟ میں نے کہا بیٹا آپ نے اس کے دل میں اتر کے دیکھا تھا کہ یہ حاسد کی نشانی ہے کہ وہ حسد کرتی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ رش کرتی ہو. نہیں 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 سر آپ کو نہیں پتا، یہ حسد ہوتا ہے. میں کہا اچھا اچھا اچھا. میں کہا بیٹا میں سورہ حافظہ ہو تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 یاد ہے آپ کو؟ جی جی مجھے بالکل یاد ہے. میں کہا اچھا تو ذرا سنائیے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو تمام نبی آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے وہ بازاروں میں جاتے تھے اور اپنے لیے حلال رزق کماتے تھے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ رزق کمانا ہمارے لیے ایک فرض ہے کیونکہ یہ انبیاء کا پیشہ ہے. ٹھیک، اگلی کیا ہے، اور تم میں سے بعضوں کو تم ایک دوسرے کے تمہارے لیے امتحان بنا دیا گیا. اب وہ امتحان کیا ہے؟ میں یہاں بیٹھا کھڑا ہوں، میں ادھر لٹ سے یہ علی بیٹھے ہیں میرے سامنے، میں علی سے کہتا ہوں اوے علی. اب میں علی کا امتحان ہوں. ٹھیک ہے، اب اس امتحان کا پرچہ بھی اللہ نے بتا دیا. جب جاہلوں سے ملو تو کیا کہنا ہے؟ قالو سلاما. ٹھیک ہے، اگر تو علی نے کہہ دیا قالو سلاما کہہ دیا وہاں سے نکل گیا تو علی تو امتحان میں پاس ہو گیا، میں فیل ہو گیا. لیکن اگر علی نے آگے سے واپس کہا سر اب علی میرا امتحان ہے، اب اگر میں نے سلام کہہ دیا اور میں نکل گیا تو میں سرخرو ہو گیا. لیکن اگر میں نے بھی ڈنڈا نکال لیا اس نے بھی ڈنڈا نکال لیا تو پھر وہ تو اللہ تو منصف اعظم ہے نا، وہ دونوں پلڑوں میں میرا اوئے اور اس کا اوئے رکھیں گے. جس کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا امتحان فیل ہو گیا. اور آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتصبرون لفظ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم صبر کو سمجھتے ہیں برداشت. صبر برداشت کا نام نہیں ہے. برداشت صبر کا صرف 20% ہے. چلیں میں کہتا ہوں جی آسانی 30% صبر میں برداشت ہے. اگر صبر میں صرف برداشت ہوتی تو طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پہاڑوں کو جڑوا دیتے. ٹھیک ہے، کیونکہ برداشت سے باہر ہو گئی تھی نا بات. ٹھیک، سو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، خیر اس پہ پھر کبھی زندگی میں اللہ نے موقع دیا صبر پہ انشاءاللہ ہم آپ شور بہت ساری بات کرتے ہوں گے. لیکن اس کے آگے جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ اس سے بھی کمال بات ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سب جانتے ہیں؟ اب عام بندہ سوچتا ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. لیکن عربی زبان میں جو یہ صیغہ استعمال ہوا ہے نا، یہ کن سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے سب جانتے ہیں. رائٹ، تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیا کس نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے ہر چیز. تو وہ میں نے کہا بیٹا مجھے اب یہ بات بتائیں کہ اب وہ اگر بچی آپ کے لیے امتحان اللہ نے بنائی ہے، آپ عالمہ بن رہی ہیں، بن چکی ہیں اور آپ آگے تفسیر کی استاد ہیں، آپ تفسیر کا سبق دیتے ہیں، کبھی آپ نے اس آیت کو اس طرح سے سمجھا ہے، اس شعور کے پیرائے پہ اس آیت کو سمجھا ہے؟ وہ سے رونا شروع ہوگی. کہتی ہے سر مجھے تو یہ آج تک کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ میرا امتحان ہو رہا ہے. میں تو یہی سمجھتی رہی کہ وہ جل رہی ہے اور میں اس کو مقابلے میں بدلہ دیتی رہی. ٹھیک ہے، یہ وہ علم ہے جس علم کی میں بات کر رہا ہوں کہ آیت کو تو ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، حضرت عمر کو کچھ روایات میں 10 سال ہیں، کچھ میں 12 سال ہے، لیکن ہم ایوریج 11 سال کرتے ہیں. 11 سال لگے سورہ بقرہ یاد کرنے میں. تو کیا وہ نعوذ باللہ ان میں کوئی کمی تھی؟ وہ اس کو انٹرنلائز کر رہے تھے. جس کو آپ نے پڑھا ہے اس کو اپنے دل میں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہم اپنے نہیں بننا چاہتے. ٹھیک ہے، سو وہ جو علم ہے نا، میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو شعور، اور پھر شعور کے بعد وہ ہے حکمت اور دانائی، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم اس کو دیتے ہیں اور جس کو ہم دیتے ہیں اس کو پھر ہم اس کے لیے جنت کے دروازے کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس حکمت اور دانائی کی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں. سو میرا جو آج جو وجہ جس وجہ سے آج سریا نے زمین پہ ہم کو دے مارا نا، ٹھیک ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، علم ہم پہ فرض ہے. علم فرض ہے، میں پھر تیسری دفعہ کہوں گا علم فرض ہے. تعلیم صرف اس کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے ڈگری لے لی اور میں نے ڈگری لینے کے بعد میں بڑا پڑھا لکھا ہو گیا ہوں، اسی لیے ہمیں سڑکوں پہ پڑھے لکھے جاہل ملتے ہیں. اشارہ توڑتے ہیں، یو ٹرن غلط کاٹتے ہیں، کٹ غلط مارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب کر رہے ہیں. جو سب کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ وہ ضروری ہے کہ وہ صحیح ہوگا؟ ٹھیک ہے، لیکن ہم وہ سب کر رہے ہیں
اور قیامت والے دن ہمیں یہ حجت نہیں قبول کریں گے ہماری اللہ، جب ہم کہیں گے اللہ یہ سارے کر رہے سی تو میں بھی کر لیا۔ شیطان کو کیا کہیں گے؟ شیطان کے ہم کہیں گے شیطان نے بہکایا، اللہ شیطان کہے گا میں تیرا ہاتھ پھڑیا سی، میں تو کیا سی کہ چلا میرے نال چل، ٹھیک ہے۔ اور اس سورہ اعراف میری بہت پیاری سورت میں سے ایک ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 کو ضرور پڑھیے گا، میں اس کے اوپر بات کو اینڈ کرتا ہوں اپنی کو، ٹھیک ہے، کہ میں سمرائز کر کے بتاؤں گا کہ شیطان کو، جس کا اصل نام عزازیل تھا، آئی ایم شور آپ میں سے سب لوگ جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، عزازیل اللہ کے بڑے ہی محبوب جنوں میں سے جن تھا، ٹھیک ہے، اللہ کو بڑا پسند تھا وہ، کیونکہ بڑا عبادت گزار تھا۔ اب اس نے ایسا اس کو اللہ نے دو مخلوقات ہیں جن کو دماغ دیا، ایک انسان اور ایک جن۔ اچھا، اس دماغ کا مطلب ہے فری ول، جس کو ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیطان جو ہے، جو عزازیل جو ہے، وہ جب اس نے بہکا وہ، تو کیا اس کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے بہکایا یا اس نے اپنی عقل استعمال کی اور وہ بہکا؟ ٹھیک ہے، عام طور پہ جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے بات وہ یہی آنی چاہیے کہ اس نے اپنی عقل سے بہکا، لیکن اس کا ایک لفظ اللہ نے قرآن میں 2 جگہ محفوظ کیا، جن میں سے ایک سورہ اعراف ہے کہ اغویتنی، ہو اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیری پوری کریشن کو قیامت تک گمراہ کروں گا۔ یہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ حزب الشیطان کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جسے ہم کہتے ہیں وکٹم مینٹیلٹی اینڈ بلیمنگ۔ ملک اچھا نہیں، ماپے اچھے نہیں، سڑکاں ٹھیک نہیں، لوکی سارے غلط کٹ مار دینے، ٹھیک ہے، میرا کی قصور ہے، وہ غلط آگے بچ گیا، یہ سب ہم کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ حملہ ہے شیطان کا جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کی سائنس ریسرچ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ناکام لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں۔ یہ ریسرچ کہہ رہی ہے، میں قرآن کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں، حدیث کو بھی رکھ دیں، مجھے بھی چھوڑ دیں، جا کے اس پہ گوگل پہ سرچ ماریں، نیپولین ہل، اسٹیون کوی، کیا کہتے ہیں دوسرا جو ہے، کوئی بھی رائٹر پکڑ لیں آپ، رچرڈ برٹن پکڑ لیں، کوئی رائٹر پکڑ لیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ناکام لوگوں کی پہلی جو ہے نا کنڈیشن وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بہانے باز ہوتے ہیں، ہمیشہ الزام تراشی کرتے ہیں، ان کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا، ان کے لیے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ اچھا، آدم علیہ السلام کو کیوں نکالا؟ عام طور پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا نے کہا، اما حوا نے کہا کہ ہمیں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، ایسا نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ آج یہ ہے، اللہ نے بتایا یہ حزب اللہ کا راستہ ہے کہ جو لوگ غلطی کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد وہ غلطی پہ الزام نہیں دیتے کہ ابو سخت تھے، امی ناراض ہو گئی تھیں، استاد نے کچھ کہہ دیا تھا، وہ کہتے ہیں یار یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کی ذمہ داری لے رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس غلطی کا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ، اور آج کی ریسرچ انہی رائٹرز کو دوبارہ پڑھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ جو سکسیسفل لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، ان کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ایکشن کی، یا اگر وہ مسئول ہے، اگر وہ امیر ہے جماعت کا، تو وہ اپنی پوری جماعت کی غلطیوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے گا، جماعت پہ نہیں ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی بیسک رول ہے، اللہ نے کلیئر بتا دیا، حزب الشیطان پہ چلو یا حزب اللہ پہ چلو، چوائس تمہاری، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنی آسان بات ہے نا، آسان، ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے نا یہ۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ، ٹھیک ہے۔ سو میں جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ چیزوں کو سمجھنے کا علم ہے، آپ کو سمجھ تو آئے، ٹھیک ہے، کہ آپ سورہ کاف پڑھ رہے ہیں ہر جمعے کو، سمجھے تو صحیح وہ کیا رہی ہے، جانے تو صحیح کہ وہ کیا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، سوائے اس کے کہ شروع اللہ کے نام سے؟ او بھائی، اللہ کے نام سے شروع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ What do you mean؟ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک ایک چیز کو پکڑ لیں۔ میں آپ کو آج ایک چھوٹا سا ٹاسک دے کے جاؤں گا، اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے ایک آیت پکڑنی ہے اور ایک ہفتہ اس ایک آیت پہ اپنا پورا مغز مار لینا، جتنا اس کو چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنے میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ ٹائم کی قید نہیں ہے، یہ کوئی ریس نہیں ہے، کوئی دوڑ نہیں لگی ہوئی کہ میں نے 3 سال میں حفظ ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ شاید بہت زیادہ عقل مند لوگ ہوں گے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ سے شاید تھوڑے سے کم ہوں گے، کیونکہ ان کا استاد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. ٹھیک ہے, تو اگر وہ استاد نے ان کو نہیں کہا کہ تو 11 دن دے وچ کر لیا. بھی میں کل کہیں بیٹھا ہوتا تو کہنے لگا سر ایک نیا سسٹم آیا ہے, اس میں ہر 11 دن میں جو ہے نا وہ ایک پارا حفظ ہو جاتا ہے. میں کہا یار ماشاءاللہ کیا ریس لگی ہوئی ہے یہ تو بڑا زبردست ہے. اس کا مطلب فارمولا 1 والوں کو ہم جا کے روک لیتے ہیں کہ بھائی آج سے ہمارے جو ہے نا لوگ آئیں گے. سمجھنا ضروری ہے, شعور. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں آکلون, یاکلون, متفکرون, متدبرون, وہ کیا ہے یار؟ ان 3 لفظوں کا مطلب ڈھونڈ لیں. ساری چیزوں کو چھوڑ کے ان 3 کا مطلب سوچیں کہ وہ ہیں کیا. وہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا علم والے اور نا علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سے علم والے ہیں؟ کیا وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے جس نے صرف پی ایچ ڈی تو کر لی ہے لیکن اس کا بھی صحیح طرح سے نہیں پتا وہ پڑھا رہا. اب آج صبح میرا ایک لیکچر تھا اساتذہ کے ساتھ, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی نوکری نہیں ملی اس لیے کر رہے ہیں. یار خدا کا واسطہ ہے, چلے نہیں ملی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر ٹیچر بائی چوائس نہیں ہے, ٹیچر بائی چانس ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. تمام انبیاء ٹیچر بائی چانس تھے. ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ہم نے ٹیچر بننا ہے. جب ان کو نبوت ملی تو اللہ نے ان کو یہ کام بتایا نا. تمام بائی چانس تھے لیکن تمام با کمال تھے. ٹھیک ہے, تو بائی چانس ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, بٹ بائی چانس پہ آگے رونا گناہ ضرور ہے. ٹھیک ہے, سو بالکل سمپل سی بات جو ہے نا کہ ایک آیت پکڑیں, اس ایک آیت کو پھر پوری طرح سے اپنے اندر جذب کریں. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے نا کہ وہ ایک صحابیہ آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کو میٹھا کھانے کی عادت ہے, اس کو آپ کوئی مشورہ دیں یا ہدایت دیں کہ یہ نہ کھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج نہیں کل لے کے آنا. وہ اگلے دن آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بیٹا تم میٹھا نہ کھایا کرو. بیچاری بڑی حیران ہوئی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کل بھی کہہ سکتے تھے. نہیں میں کل نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ کل میں نے خود کھجور کھائی ہوئی تھی, میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا. آج میں نے صبح سے تمہارے انتظار میں تھا, میں نے نہیں کھایا. ٹھیک ہے, سو ہم جو کہتے ہیں کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا بہت احسان ہے. میں زیادہ بڑا دعویٰ نہیں کرتا ہوں لیکن 70% میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں پہلے اپنے پر لاگو کر کے آؤں. ٹھیک ہے, یہی ایک سنت زندہ کر لینا اگر ہم اللہ کے نبی کی, تو میرا خیال ہے یہ ہماری بخشش کے لیے شاید یہ اکیلی ہی کافی ہوگی باذن اللہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کے اوپر مزید کبھی بڑا ٹائم ملا تو پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو انشاءاللہ بیٹھتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ. ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اذان کر لیں. 5 منٹ ہے, 15 پہ کہا تھا نا. اچھا 8 منٹ ہے, سوری. آپ نے مجھے 1:15 کا کہا تھا تو میں نے اس حساب سے کر لیا. چلیں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو مزیدار چیز سناتے ہیں, ایک اور اگر ہے ہمارے پاس 2 منٹ تو. یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے. ہم لوگ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں, ایسا ہی سب مانتے ہیں, لیکن ہم یہ صرف ان دنوں میں کیوں مانتے ہیں جن دنوں میں فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے؟ باقی 300 دن, لیٹ سے 65 دن ہو گئے, 55 دن ہو گئے نا, تو باقی 310 دن ہم کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ اور اب اگر یہ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے کیا ہم یہاں بیٹھ کے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ ایز این امہ میں بات کر رہا ہوں, انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت. سٹارٹ انڈیویجول سے ہوگا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے, سو ہم اپنے آپ کو, اپنے علم کو اس درجے پہ اگر لے کر چلے جائیں کہ وہ درجہ یعنی کہ وہ چیز جو ہمیں بہترین بنا دے گی
وہ چیز جو میں اپنا واٹس ایپ ڈیولپ کر لوں, میں اپنا فیس بک ڈیولپ کر لوں. کیوں؟ کیونکہ آج وہ یہ کر رہے ہیں. میں مجھے ایک پچھلے دنوں کسی نے وہ بھیجا بائیک آؤٹ کی لسٹ بھیجی, اور اس کے ساتھ نیچے جب میں نے اس کو کہا, میں نے کہا فیس بک اور واٹس ایپ کا بائیک آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ کہتا سر یہ مال غنیمت ہے. ابے مال غنیمت جنگ جیتنے کے بعد ہوتا ہے. وہ اس وقت کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے, وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے بچوں کو ایسے ماریں گے, خبردار سر اٹھایا تو آپ کی فیس بک پہ وہ ویڈیوز آتی ہیں. امریکہ والے کی فیس بک پہ آتی ہے کہ فلسطینی بچہ پتھر مار رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ٹیررسٹ ہے. یعنی ان کے پاس وہ حمان, جو میں نے آلریڈی کانسیپٹ حمان کا بتایا نا, وہ مائنڈ کنٹرول کر رہے ہیں. سو ہمیں اگر ہم صرف یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر آج یہ عہد کر لیں نا کہ اللہ کے کرم سے, اللہ کے رحم سے, اللہ کی اذن سے ہم نے یہاں سے اگر ایک بچہ بھی اٹھ کے سمپلی اپنا ہی وہ واٹس ایپ بنا لے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے کسی نے کہا جی اس نے بڑی زبردست بات ایک بننے لگی, میں اسی طرح ایک لیکچر دے رہا تھا تو کہنے کا سر میں اگر واٹس ایپ بنا بھی لوں تو صرف 1.8 بلین مسلمان ہیں جو اس کو یوز کریں گے نا, باقی تو سارے وہی کریں گے واٹس ایپ جو ان کا ہے. میں کہ یار صرف تو وہی گل ہوئی 70,000 اسی کلے کی میں لڑیں گے, تو 313 کہہ دیتے کہ ہم 313 اکیلے کیسے لڑیں گے, صرف 1.8 بلین. میں کہا تو بنا تو صحیح یار, تو 1 بلین کے لیے بنا دے, تجھے پیسہ اتنا ملے گا کہ تیری سوچ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اگر صرف یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنے علم کو اضافہ کرنا ہے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 50 سال 100 سال منیمم ہم 100 سال کا ٹارگٹ ذہن میں رکھیں. آج جو نام کہتے ہیں نا عیسائیوں کی ڈارک ایجز, ٹھیک ہے, ان کا وہ زمانہ جس میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اس زمانے میں جو ان کے تھنک ٹینک تھے انہوں نے یہ پلان 500 سال کا بنایا تھا کہ اگلے 500 سال میں ہم دنیا میں حکمرانی کریں گے علم کے ذریعے, ٹھیک ہے. اور ہم اگر صرف یہاں پر, میں 50-100 سال کی بات کر رہا ہوں, ہر بندہ یہ کہے کہ میں اپنے اگلے خود کو پہلے اور پھر اپنے آنے والے کو وہ ٹارگٹ دوں گا کہ بیٹا تو نے یو آر اے جینیس. میرا بیٹا ریان چھوٹا سب سے جو ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو میں جب وہ پیدا ہوا تھا تب سے میں اسے کہتا تھا, میں کہا ریان یو آر اے جینیس, ریان یو آر اے جینیس. تو اس دن اس کی ٹیچر مجھے کہنے لگی, اور میں نے کہا ریان یو لو میتھس, تو میتھس کا بادشاہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ٹیچر نے کہا سر اس کو بچے کو میتھس میں آپ نے انٹرسٹ کیسے ڈیولپ کیا؟ میں نے کہا ایسے کہ بیٹا میتھس بہت مشکل ہے, یہ میں نے کبھی نہیں کہا اس کو. اوئے ہوئے میتھس میں دھیان سے پڑھنا فیل ہو جاؤ گے. میں کہا یہ میں نے کبھی نہیں کہا اس کو, میں نے اس کو ذہن میں ڈالا یہ ہے یو آر اے جینیس, تم کر سکتے ہو. اور آج وہ میتھس کو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہی میتھس ہے. ٹیچر کہتی ہے بریک ہوتی ہے, بچے کھیلنے جاتے ہیں, وہ کہتا ہے امی بیٹھو ٹیچر بیٹھو, مجھے میتھس کرائیں آپ پلیز, مجھے اور میتھس کرائیں, ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو ٹپ دی ہے. اگر ہم اپنے اوپر بھی اچھا میں کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ آپ گھنٹوں پڑھیں, میں کہتا ہوں ایک آیت ایک دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے بھی کافی ہے, بٹ شروع کریں اس نیت سے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آپ ایک قدم اٹھائیں گے نا تو وہ آپ کی طرف 10 قدم آئیں گے, رائٹ. تو وہ آپ ایک قدم اس نیت سے شروع کریں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. قربان جاؤں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزڈم پہ اور کی ہر چیز پہ. انہوں نے ہمیں زندگی میں ہر چیز کا ایک سلوشن دیا. صبح اذکار میں کون سی دعا مانگتے ہیں؟ یاد ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. ہماری سب کی بیماری ہے کسلان. کسلان کا مطلب جانتے ہیں نا, سست, ڈیلے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کم نبی ٹائم نہیں ہے, گیٹ اپ, کھڑے ہو جائیں. اور نبی ہمیں اس کی دعا سکھا رہے ہیں کہ کسل سے بچنے کی دعا, سستی سے بچنے کی دعا, ٹھیک ہے. تو آج سے آپ سمپل یہ سمجھ لیں, آج سورہ کہف شروع پڑھیں نا دوبارہ, بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, 2 آیتیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے ایک آپ نے اپنی عربی پڑھنی ہے پڑھ لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن 2 آیتیں بیٹھ کے اس کا مطلب تو سمجھیں, الحمدللہ کا مطلب تو سمجھیں, بسم اللہ کا مطلب تو سمجھیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ نے اگر ایک دفعہ پلے سے باندھ لیا تو سب نے گواہ رہنا میں نے اللہ کے ہاں حجت پوری کر دی ہے. قیامت والے دن ہم سب انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے. ہم سب انشاءاللہ جنت الفردوس الاعلیٰ میں ایک دوسرے کے گواہ ہوں گے کہ ہم نے یہ حجت اللہ کی لیے پوری کی, اور انشاءاللہ ہم سب کو اللہ وجہ الکریم دیکھنا نصیب فرمائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ سب نے میرے گواہ رہنا ہے کہ میں نے حجت پوری کر دی ہے. اب یہ آپ پہ ہے. علم کی ایک پرابلم ہے, یہ میں آخری پرابلم بتاتا ہوں کہ واقعی اب ٹائم ہو گیا. علم کی پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کو علم مل جائے نا
تو اس کو پھیلانا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اب آپ کو یہ مل گیا ہے نا, تو آپ پہ عمل کرنا اور پھر آگے پاس آن کرنا, یہ اب آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے. میں آزاد ہو گیا ہوں, میرے پاس اتنے سارے گواہ موجود ہیں, یہ پورا مجمع, ان کے سامنے میں کہوں گا اللہ میں نے انہوں نے پہنچاتا سی تہاڈا میسج, ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہو گیا جی ٹائم, انشاءاللہ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.